السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر لائق صد احترام بزرگ و دوستو، اللہ کا بڑا ہی فضل و کرم و احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم تمام لوگ کو نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے یہاں جمع فرمایا. اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے. پچھلے ہفتے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا. اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ نورانی مسجد کے اراکین دوست احباب رمضان سے قبل ہی بہت ہی کوشش کیے کہ ایک جمعہ میں وہاں دے دوں، لیکن انہیں اس میں کامیابی نہیں ملی. پھر بیچ میں بھائیوں کا بہت تقاضا ہوا تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آدمی کو سپر ڈال دینا پڑتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے آدمی. چنانچہ پچھلے ہفتے وہاں نورانی مسجد میں میرا بیان ہوا. بیان تھا آدھے گھنٹے کا، لیکن مکمل سمجھیے 1 گھنٹے کا بیان چلا. اللہ بس ان تمام باتوں پر ان بھائیوں کو جنہوں نے سنا، جو سن رہے ہیں، اور میں نے جو بیان کیا اس پر ہم تمام لوگ کو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں. رمضان المبارک سے پہلے آپ کے سامنے رمضان کے استقبال پر بیان ہو رہا تھا کہ رمضان میں اپنے اعمال کیسے کریں، اپنے اوقات کو کیسے سنبھال کر رمضان المبارک کی برکات کو سمیٹ لیں. رمضان المبارک میں جو نماز دوسرے وقتوں میں پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب 1 فرض کے برابر 1 فرض کا ملتا ہے، لیکن رمضان آنے پر 1 فرض کا ثواب 70 بڑھا دیا جاتا ہے. یہ تمام باتیں آپ کے سامنے آتی رہی اور آپ الحمدللہ متوجہ ہو کر سنتے رہے، اور اس بات کو سن کر بہت سارے لوگوں نے عمل بھی کیا ہوگا. انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا. اگر آپ نے اس عمل سے پھر دوسروں کو جگا دیا
وہ بھی عمل کرنے لگا تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا اور پھر مجھے بھی ملے گا. یہ سلسلہ چلتا رہے گا. رمضان المبارک کا وقت آیا. رمضان ہر سال آتا ہے اور آتا رہے گا، لیکن قابل قدر وہ شخص ہے جس نے اس رمضان المبارک کے ایام کو صحیح سے گزارا ہو، رمضان المبارک کے اوقات کو صحیح سے گزارا ہو، رمضان المبارک میں روزہ رکھا ہو، رمضان المبارک میں نماز کی پابندی کی ہو، رمضان المبارک میں تراویح کی پابندی کی ہو، رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت کی ہو. لوگ تو بہت سارے ہیں، مسلمان تو بہت سارے ہیں. وقت ان کے لیے بھی آیا جنہوں نے روزہ رکھا، وقت اس کے لیے بھی آیا جس نے روزہ نہیں رکھا، وقت اس کے لیے بھی آیا جس نے تراویح پڑھی، وقت اس کے لیے بھی آیا جس نے تراویح نہیں پڑھی، وقت اس کے لیے بھی آیا جس نے رمضان کے برکات کو سمیٹا، رمضان کی سعادتوں کو حاصل کیا، وقت اس کے لیے بھی آیا جس نے رمضان کو لہو و لعب میں گزار دیا، وقت اس کے لیے بھی آیا جس نے موبائل پر ویڈیو دیکھ کر کے، فلمیں دیکھ کر کے اپنے وقت کو ضیاع کیا، وقت اس کے نوجوانوں کے لیے بھی آیا جس نے اس رمضان المبارک میں فجر کے بعد سے جا کے بیٹ بلہ کھیلنا شروع کر دیا، کرکٹ کھیلنا شروع کر دیا. وقت اس کے لیے بھی آیا جس نے رمضان المبارک کے ایام کو لہو و لعب میں گزار دیا. لیکن فائدے میں کون رہا؟ اس رمضان المبارک کے ایام سے، رمضان المبارک کے اوقات سے کس نے فائدہ اٹھایا؟ اس نے اٹھایا جس نے رمضان المبارک کے وقت کو سمجھا، رمضان المبارک کی قدر کی، اس نے اس سے فائدہ اٹھایا. کیا؟ قرآن کی تلاوت بھی کی، تراویح بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، صدقہ و خیرات بھی کیا، زکات بھی نکالی، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمدردی و گساری کا پیغام بھی پیش کیا اور ہمدردی سے پیش آئے. یہ آدمی قابل قدر ہے. قابل قدر ہے وہ نوجوان جس نے اس رمضان المبارک کے ایام کو صحیح سے گزارا ہے. کس کو معلوم ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ اگلا رمضان ملے گا؟ کوئی نہیں بتا سکتا. یہی تو ایک چیز ہے جس کا کوئی منکر نہیں ہے. موت ہی تو ہے جس کا کوئی منکر نہیں ہے. اللہ کا منکر ہے، رسول کا منکر ہے، قرآن کا منکر ہے، تورات کا منکر ہے، زبور کا منکر ہے، انجیل کا منکر ہے، نبیوں کا منکر ہے، لیکن موت کا منکر نہیں ہے. جس سے پوچھ لیجئے بولے گا ہاں موت آئے گی. تم کو موت دینے والا کون ہے؟ کوئی تو ہے. جس نے تم کو پیدا کیا کوئی تو ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو سب کے منکر ہیں. نہیں، یہ دنیا ایسی چل رہی ہے، ہم پیدا ہوئے پھر مر جائیں گے. لیکن اس نظام کو چلانے والا کوئی نہ کوئی ہے. ایک گھر کو چلانے والا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، کوئی سرپرست ہوتا ہے. اگر گھر میں ماں باپ ہے تو ماں باپ گھر کو چلاتے ہیں. ماں باپ گزر جاتے ہیں تو اس کا بیٹا جو بڑا ہوتا ہے وہ چلاتا ہے، بڑی بہن ہوتی ہے تو وہ چلاتا ہے. یا جس کو گھر والوں نے منتخب کر لیا ہو کہ اس کا مشورہ جو ہوگا، اس کا جو حکم ہوگا، اس پر ہم تمام لوگوں کو عمل کرنا ہے. ایک چھوٹے سے گھر کو چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی موجود ہے، لیکن اس اتنی بڑی دنیا کو چلانے والا کوئی نہیں. یہ ظالم ہے جو اللہ کا منکر ہے. تو میرے محترم دوستو، رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ چل رہا ہے جسے ہم جمعۃ الوداع کہتے ہیں، اور اس کو ہم عید سے بھی زیادہ زور دیتے ہیں جو غلط ہے. جی عید عید ہے، آخری جمعہ ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے عید کے سامنے. لیکن ہمارا نوجوان یہ سمجھنے لگا ہے کہ یہ عید سے بھی زیادہ خوشی کا دن اگر ہے تو یہ آخری جمعہ ہے. جبکہ اس آخری جمعے کے بارے میں نہ قرآن بیان کرتا ہے، نہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بات ہمارے سامنے آتی ہے. لیکن ہمارے معاشرے نے، ہمارے لوگوں نے اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کر دیا، اور اس میں پورے لوازمات ہمارے نوجوان کرتے ہیں جو عید میں بھی نہیں کرتے. بہرحال میں نے قرآن کریم کی ایک سورت پڑھی جو پچھلے ہفتے آپ کے سامنے بیان ہونا تھا، لیکن اتفاقی میں چلا گیا
اس میں ہلکی سی روشنی ڈال کے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے پھر دوسری بات بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم نے اس قرآن کو قدر میں اتارا ہے، شب قدر میں۔ اللہ نے ایام بنائے، اس ایام کا سردار کس کو بنایا؟ یہ جو جمعہ ہے اس کو بنایا۔ اللہ نے مہینے بنائے، ان تمام مہینوں میں کس کو سردار بنایا؟ رمضان المبارک کو۔ پہلے مہینے کو نہیں بنایا۔ پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم الحرام، اللہ نے اس کو نہیں بنایا بلکہ رمضان المبارک کو بنایا، تمام مہینوں کا سردار۔ تمام راتوں کے سردار کس کو بنایا؟ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے شب قدر کو بنایا، اور یہ شب قدر وہ ہے جس میں ہم نے اتنی بڑی کتاب کو اتارا ہے، سب سے محترم بشان کتاب کو اتارا ہے، سب سے عظمت والی کتاب کو اتارا ہے۔ اگر اس کتاب کو ہم پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، چور چور ہو جاتا، بالوں بن جاتا، بالکل باریک ہو جاتا، پس جاتا۔ لیکن اس قرآن کو ہم نے اتارا شب قدر والی رات میں، آسمان دنیا پر اتار دیا پورا۔ اس کے بعد جب اللہ نے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تو اللہ تبارک نے وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا کر کے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر اتارا ہے۔ 23 سالہ دور میں یہ قرآن اترا ہے، اور جب یہ قرآن اترتا تھا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے ہوتے تھے تو اونٹ بیٹھ جایا کرتا تھا وزن کی وجہ سے، اتنا بوجھ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر، پیر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے، اور وحی کا نزول ہو گیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ لگتا ہے کہ میری ران پھٹ جائے گی، چور چور ہو جائے گی، لیکن میں برداشت کرتی رہی، اس لیے کہ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیروں پر، میرے ران پر اپنا سر مبارک رکھے ہوئے۔ تو اللہ کہتا ہے ہم نے اس قرآن کو تمام بہترین راتوں میں سے جو بہترین رات ہے اس میں اتارا، وہ شب قدر ہے۔ اور شب قدر کے بارے میں اللہ کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو شب قدر میں اتارا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کسی کو متوجہ کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو جتانے کے لیے بولا جاتا ہے۔ کسی کے بارے میں ہم نے اگر آپ کو کہا فلاں کے بارے میں جانتے ہو، فلاں کو جانتے ہو، تو آپ کہتے ہیں نہیں۔ تو فلاں نام کے آدمی کو جانتے ہو، تو آپ کہتے ہیں جی۔ اللہ کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لیلۃ القدر کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ معلوم ہے آپ کو؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر ایسا ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ بات کیوں ہوئی؟ اس سورت کا نزول کیوں ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بڑے لوگوں کا جو پہلے گزر چکے تھے، جنہوں نے ہزار سال عبادت کی، اللہ کی ہزار سال تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا، ان کا تذکرہ کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا تذکرہ کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دل میں قلق ہوا، دل میں درد ہوا، دل میں تکلیف ہوئی کہ ہماری عمریں تو وہاں تک نہیں ہوں گی، ہم جتنے بھی عبادت کر لیں، جتنے بھی جہاد کر لیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوگا؟ ہاں تو عمریں کم ہوں گی، 100 سال کے اندر وفات پا چکے ہوں گے۔ صحابہ کرام کو تکلیف ہوئی، صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور جب یہ بتایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی تکلیف ہو گئی۔ امت کا درد رہا کرتا تھا، امت کی فکر رہا کرتی تھی، آج ہم کیسے امتی ہیں، کیسے نبی کے چاہنے والے ہیں، کیسے نبی کے دیوانے ہیں، کہ ان کی سنت کو پامال کر رہے ہیں، ان کی کہی باتوں کو توڑ رہے ہیں، اور آپ نے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر رہے ہیں۔ یہی عاشق رسول کا، ایسے کو عاشق رسول کہا جاتا ہے، ایسے کو امتی کہا جاتا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، نہیں۔ نبی کا ماننے والا کبھی نبی کی سنت کو توڑنے والا نہیں ہوگا، نبی کی سنت کا مذاق اڑانے والا نہیں ہوگا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا ہوگا۔
सहाबा को तकलीफ हुई, सहाबा ने अर्ज किया नबी को तकलीफ हुई। जब नबी को तकलीफ हुई तो अल्लाह ने कहा मेरे नबी को तकलीफ हो गई, जाओ जिब्राइल जाओ, ये सूरत का नुज़ूल करो, मेरे नबी को बताओ इन्ना अंज़लना फी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ मत कीजिए, जिसने एक रात इबादत कर ली उसको हजारों महीने का सवाब मिलेगा, और 5 रातें जिसने इबादत कर ली अल्लाह तआला उसको 800 कुछ महीनों का उसको सवाब अता करेगा, 800 साल। इतनी मुतबर्रक रात है ये, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, हजारों महीनों से बेहतर है। मैं इस पर तफसील से बात नहीं करूंगा, इंशाअल्लाह अगले साल अगर जिंदगी बाकी रही, हमारा साथ बाकी रहा तो इंशाअल्लाह फिर अगले साल बताएंगे आपको, मुफस्सल गुफ्तगू होगी इस पर इंशाअल्लाह। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये सूरत का नुज़ूल हो गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सूरत का नुज़ूल हुआ। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन खुश हो गए। लेकिन जब ये खुशखबरी देने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक से बाहर तशरीफ लाए कि मैं सहाबा किराम को बता दूं कि अल्लाह ने बता दिया था कि शब कदर कौन सी तारीख को होगी, मुतअय्यन किस रात को शब कदर होगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बता दिया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक से बाहर तशरीफ लाए। हमारे जैसा मुसलमान, हमारे जैसा मुसलमान, आपका जैसा मुसलमान, लड़ने वाला, कटने वाला, आपस में गाली गलौज करने वाला, आपस में वहां भी 2 मुसलमान आपस में लड़ रहे थे, बहस मुबाहिसा कर रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ हुई कि मेरा उम्मती आपस में बहस मुबाहिसा कर रहा है, आपस में लड़ रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहन बदल गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन से वो तारीख अल्लाह ने भुला दिया। किस वजह से? किस वजह से? लड़ाई से, झगड़े की वजह से। आज सबसे ज्यादा झगड़ने वाले अगर कोई है तो हम मुसलमान हैं, माफ कीजिएगा। भाई भाई की बात को बर्दाश्त नहीं कर रहा है, बेटा बाप की बात को बर्दाश्त नहीं कर रहा है, बाप बेटे की बात को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। हम मुसलमान कैसे हैं? कुरान हमारा एक है, नबी हमारा एक है, लेकिन हम मानने वाले नहीं। आपस में लड़ेंगे ही हम। मस्जिद के अंदर हो तो लड़ाई, घर के अंदर हो तो लड़ाई, बाहर हो तो लड़ाई। आपस में मोहब्बत नहीं रही है हमारे। हजारों की इबादत करने वाले, हजारों बुतों के सामने सर झुकाने वाले आज एक हो चुके हैं हमको मिटाने के लिए, और हम हैं एक अल्लाह उसके रसूल के मानने वाले कि हम यहाँ आपस में लड़ रहे हैं। जब आपस में लड़ेंगे, ये उंगलियां 5 हैं, ये बिखरी हुई रहेंगी तो कोई भी तोड़ देगा, लेकिन जब ये एक हो जाएगा तो ये पंजा बहुत मजबूत होता है। याद रखिए, जब पंजा पड़ता है तो अच्छे अच्छे के थोपड़े को हिला देता है, अच्छे अच्छे सीने को बंद कर देता है। ये एक होइए, अभी भी वक्त है, अभी सुधरे नहीं हम। चारों तरफ से अलगार हो रही है, चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। कहीं मसाजिद पर हमला हो रहा है, कहीं मदारिस पर हमला हो रहा है, कभी हमारे घरों पर हमला हो रहा है, कभी हमारे कुरान पर हमला हो रहा है, लेकिन हम सुधरने वाले नहीं। हम तो बरेलवी है, हम तो देवबंदी है, हम तो अहले हदीस है, हम तो शिया है। कुछ भी रहो, कुछ भी रहो, मानो तुम बरेलवी के मानने वाले हो, बरेलवी अकायद के हो, देवबंदी अकायद के हो, अहले हदीस अकायद के हो, कम से कम तुम मुसलमान तो पहले हो। हम मुसलमान पहले हैं मेरे भाइयों। क़यामत के दिन कब्र के अंदर आपसे नहीं पूछा जाएगा किस अकायद के मानने वाले हो, अहमद रजा खां के मानने वाले हो या अशरफ अली थानवी के मानने वाले हो, नहीं पूछेगा फरिश्ता। ये जो किताबें रख देते हैं ना, किताब कब्रों में शजराए नसब रख देते हैं, कोई काम नहीं देगा। आपका अमाल काम देगा, आपके अमाल अच्छे होंगे तो काम देगा। पूरा कुरान लिख दीजिए ना, कुछ काम नहीं देगा। यहाँ जो कुरान पढ़ा होगा, कुरान करीम पढ़ा होगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन।
شروع کیا، اب پڑھ دیا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. یہ پورا قرآن پڑھ لیا. جب قبر میں دفن ہوں گے منکر نکیر آئیں گے، نماز پڑھی ہوگی، ایک طرف قرآن کھڑا ہوگا کہ اس کو کوئی سزا نہیں ہوگی کیونکہ اس نے دن اور رات میری تلاوت کی تھی، مجھے پڑھا تھا. اس نے کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کہا تھا. نماز کھڑی ہو جائے گی ایک طرف، اس کو عذاب نہیں دے سکتے اس نے میری پابندی کی تھی. وہاں کتاب رکھ دینے سے کچھ نہیں ہوگا، اعمال کام دیں گے ہم کو. جی اعمال کیجئے، ہمارے اعمال جیسے ہوں گے ویسے ہمیں بدلہ ملے گا. بغیر عمل کیے ہوئے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. تو میں کیا بتا رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے لیے بات تشریف لائے. جب تو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، جھگڑے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے وہ بات اتار دی گئی کہ کون سی تاریخ کو شب قدر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو بتانے کے لیے آیا تھا، تمہیں خوشخبری دینے کے لیے آیا تھا کہ شب قدر کون دن ہے، کون سی تاریخ کو ہے. لیکن مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے میرے ذہن سے وہ تاریخ اتار دی گئی. اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال اعتکاف فرمایا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو تم آخری عشرے میں تلاش کرو، 21ویں تاریخ کو، 23ویں تاریخ کو، 25ویں تاریخ کو، 27 تاریخ کو، 29 تاریخ کو تلاش کرو. اللہ نے اسی میں شب قدر رکھی ہے. اسے بھی اللہ کی مصلحت ہے، اللہ کی مصلحت ہے کہ اللہ نے کیوں رکھا. بہرحال اس کی طرح اس سال نہیں اگلے سال انشاءاللہ بیان ہوگا، زندگی باقی رہی تو. بہرحال اللہ کی طرف سے یہ بہت ہی بہترین چیز ہے. ساری راتیں گزر چکی ہیں، آپ کو کون سی رات رہ گئی؟ کون سی بھائی؟ 29 تاریخ رہ گئی. انشاءاللہ جاگ کر عبادت کریں گے. بولیے دو سے انشاءاللہ. گھر میں عبادت کیجئے، مسجد میں آنا ضروری نہیں ہے، گھروں میں عبادت کیجئے، گھروں کو آباد کیجئے. نماز سے، قرآن کریم کی تلاوت سے، دینی کتاب پڑھ کر کے اپنے گھر میں سمجھائیے، اپنے گھر کو آباد کیجئے. عبادت کرنے کے لیے مسجد صرف نماز ہے. آئیے جماعت میں شامل ہوئیے، پھر گھر میں جا کے سنت و نوافل پڑھیے. تو انشاءاللہ عبادت کریں گے. اور راتیں گزر گئی 4، بے توجہ ہوئی، اس پر ہم نے نظر نہیں رکھی، چلی گئی. جو گزر چکی اس کو گزرنے دیجیے. سامنے ایک رات باقی ہے. اگر آپ نے عبادت کر لیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، آخر کے دن اللہ تعالیٰ مجھے بھی نجات عطا فرما دے. جی اپنے عمل پر غرور نہیں، گھمنڈ نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے کر لیا میرے بتائے ہوئے طریقے پر، آپ نے کوئی عمل کر لیا، آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو وہی میرے لیے ذریعہ آخرت اور ذریعہ نجات بنے گا. ورنہ کہیں گے قیامت کے دن اللہ کہے گا بہت بڑا قاری بندہ تھا، لوگوں نے قاری کہہ دیا. بہت بڑا عالم بننا تھا، لوگوں نے عالم کہہ دیا. بہت بڑا مقرر تھا، لوگوں نے مقرر کہہ دیا. سب کہہ دیا تم کو دنیا میں، سب کا بدلہ تم کو دنیا میں مل گیا. یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں، یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں، جہنم. جی تو یہ عمل آپ کا جو کیا ہوگا وہ میرے سامنے آئے گا، وہ میرے لیے ذریعہ آخرت، ذریعہ نجات بنے گا انشاءاللہ تعالی. تو اس کی طرف سے توجہ ہٹا کر کے میں ایک طرف آپ کی توجہ لینا چاہتا ہوں. میں نے قرآن کی آیت پڑھی کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کوئی نہیں بچے گا، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، بوڑھی ہو، بوڑھے ہو، مالدار ہو،
गरीब हो, महल में रहने वाला हो, चाहे फुटपाथ पर सोने वाला हो, सबको मौत आकर रहेगी, सबको जाना है अल्लाह के यहाँ। इसलिए कि अल्लाह ने जब भेजा था तो कहा था वफ़िल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, ऐ आदम और हव्वा, हम तुमको दुनिया में भेज रहे हैं तो हमेशा के लिए नहीं बल्कि कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए सारे मालो मता यहीं रह जाएंगे, बीवी यहीं रह जाएगी, मालो दौलत यहीं रह जाएगा, बच्चे यहीं रह जाएंगे, सारी चीज़ें निकल जाएंगी। ये अंगूठी जो हमने पहन रखा है वो भी वारिसीन निकाल लेंगे, ये घड़ी जो पहन रखी है वो भी वारिसीन निकाल लेंगे, ये कपड़े जो पहन रखे हैं वो भी वारिसीन निकाल लेंगे। हमें 3 कपड़े में, हम मर्द है तो 3 कपड़े में, और है तो 5 कपड़े में जाकर कब्र में उतार देंगे और मिट्टी दे देंगे। मिना खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिना नुखरिजुकुम तारतन उखरा, हमने तुमको इसी से पैदा किया था, फिर हम तुमको इसी में लौटा रहे हैं, फिर दोबारा तुमको इसी से उठाएंगे। तो जब वो मिट्टी दे देते हैं लोग हाथों को झाड़ लेते हैं, झाड़ लेते हैं ना, कि उस मिट्टी को जेब में रख लेते हैं, झाड़ते ना हाथों को, क्या मतलब तुम्हारा अमल तुम्हारे साथ है, जितना हो सका हमसे तुमको कब्र तक पहुंचा दिया, अब इसके आगे हमारा कोई काम नहीं है, अब तुमने जैसा अमल किया है वैसा फल तुमको इस कब्र में मिलेगा। इसलिए मेरे भाइयों, कोई काम नहीं देगा, न बेटे काम देंगे, न बीवी काम देंगी, न रिश्तेदार काम देंगे, बल्कि आपको काम देगा आपके अमाल। ये सदका खैरात, ये ज़कात, ये सिला रहमी, ये एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आना, एक दूसरे को धोखा नहीं देना, एक दूसरे को गुमराह नहीं करना, एक दूसरे को गाली नहीं देना, ये काम आएंगे मेरे भाइयों, इस पर अमल कीजिए। अल्लाह ने कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन सबको बदला दिया जाएगा बराबर बराबर, कुछ भी कमी नहीं की जाएगी। हमने बहुत सारी नेकी ऐसी की होगी जिसका इल्म अल्लाह के पास है, और हमने वो नेकी को भुला भी दिया कि यह नेकी क्या नेकी है। हमने रास्ते से पत्थर हटा दिया, केले का छिलका हटा दिया, हमने उसको नेकी नहीं समझा। लेकिन ये नमाज पढ़ी वो भी जाए, रोजा रखा वो भी जाए, कुरान की तिलावत की वो भी जाए, अल्लाह कहेगा सब तेरा खत्म हो गया फला फला काम में। अब हम समझेंगे कि अब तो जहन्नम में जाना होगा। अल्लाह कहेगा नहीं नहीं बंदे रुक जा रुक जा, एक तेरी नेकी बाकी है। या अल्लाह कौन सी नेकी, कौन सी नेकी, वो तो मुझे याद ही नहीं। क्या हाँ एक नेकी तेरी है, ऐसी नेकी आएगी जिस पर हमने गुमान भी नहीं किया था कि अल्लाह तआला हमारे गुनाहों को माफ फरमा देगा और जन्नत का परवाना दे देगा। तो अल्लाह कहता है इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, पूरा पूरा अज्र दिया जाएगा, पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जिसको जहन्नम से बचा लिया गया, जहन्नम से बच गया, वउदखिलल जन्ना, और जन्नत में दाखिल हो गया, फ़क़द फ़ाज़, अल्लाह कहता वो कामयाब है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनियावी जिंदगी धोखे की जिंदगी है, दुनियावी जिंदगी धोखे की जिंदगी है, हमेशा रहने वाली जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। ये कब होगा? जहन्नम से बचने का तरीका कहाँ मिलेगा? मरने के बाद, मरने के बाद ये जिंदगी में। तो हमें जहन्नम से बचाव का काम कहाँ करना है? दुनिया में करना है। आखिरत की तैयारी दुनिया में करना है। मरने के बाद किसी पर भरोसा मत कीजिए कि मेरा लड़का मेरे लिए कुरान पढ़ेगा तो मुझे सवाब बख्श देगा, मेरा लड़का सदका खैरात मेरे नाम से कर देगा तो मुझे कुछ सहूलत मिल जाएगी। भूल जाइए, 1 साल 2 साल उसके बाद भुला दिए जाएंगे हम। ये दुनियावी दस्तूर है कि आपको भुला दिया जाएगा। तो जो कुछ करना अपने लिए कर लीजिए। बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं। कौन? खलीफा हारून रशीद, बहुत बड़े बादशाह। उनका एक लड़का है,
جس کو بادشاہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بادشاہ کا بیٹا ہے، اس کو غرور و گھمنڈ میں رہنا چاہیے، بادشاہ سنبھالنی ہے، لیکن اس کو بادشاہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپنے میں مگن ہے، قرآن ہاتھوں میں ہے، لوٹا ہاتھوں میں ہے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ دربار میں حاضر ہو گیا، قرآن ہاتھوں میں ہے، کپڑوں پر پابند لگے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اس پر کپڑا لگا کر کے سلائی کر رکھا ہے، ہاتھوں میں لوٹا ہے، دربار میں پہنچ گیا، بیٹھ گیا۔ تو درباریوں میں جانتے ہیں نا درباری لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ چمچا گیری کرنے والے ہیں، ایم ایل اے کے چمچے، ایم پی کے چمچے، وزیر اعظم کے چمچے، چمچوں کی ہے دنیا جی، ہنگامہ زمانے میں مچا دیتے ہیں چمچے جی۔ تو ایسے چمچے ہر جگہ ہمیشہ موجود رہے ہیں۔ چنانچہ درباریوں میں سے 2-3 نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس نے آپ کی عزت کو خاک میں ملا رکھا ہے، اس بیٹے نے۔ کپڑے دیکھیے کیسے ہیں، کپڑے گندے ہیں، کپڑے پہ بند لگے ہیں، اور جب دیکھیں اس کے ہاتھ میں قرآن لٹا رہتا ہے، اس نے آپ کی عزت کو خراب کر رکھا ہے، پورے علاقے میں آپ کے نام کو خراب کر رکھا ہے، آپ کے نام کو مٹی میں ملا دیا ہے۔ ہارون رشید خاموش رہا، کچھ نہیں بولا، سن لیا۔ جب یہ بات درباریوں کی سنی تو لڑکے نے دعا کیا، یا اللہ جو چڑیا بیٹھی ہے، فلاں جگہ چڑیا بیٹھی ہے، یا اللہ اگر میں تیرا محبوب ہوں، تو مجھے پسند کرتا ہے، تو یا اللہ وہ چڑیا اڑ کے آیا میرے کاندھے پر بیٹھ جائے۔ اس دعا کو درباریوں نے سنا، درباریوں نے سنا، چڑیا اڑی ہے، آگے کندھے پر بیٹھ گئی ہے۔ پھر اللہ سے دعا کیا، یا اللہ یہ چڑیا یہاں سے اڑے کندھے سے، پھر جا کے وہیں بیٹھ جائے۔ چڑیا اڑی، پھر جا کے وہاں بیٹھ گئی۔ اب درباریوں میں سمجھ میں آ گیا، دماغ میں بات آ گئی کہ یہ بندہ کوئی چھوٹا بندہ نہیں ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، دماغ میں بیٹھ گئی۔ اس کے بعد بیٹے نے کہا، والد محترم، اب آپ کا ساتھ میرا ساتھ بننے والا نہیں ہے، آپ کا میرا بننے والا نہیں ہے، اس لیے میں آپ سے الگ ہوتا ہوں، اور میں اپنا راستہ جو چن چکا ہوں اس پر میں عمل کرنے جا رہا ہوں۔ چنانچہ نکل گیا۔ نکلنے کے بعد ہفتے میں وہ ایک دن مزدوری کیا کرتا تھا، ایک دن مزدوری کیا کرتا تھا۔ شاید حضرت رابعہ نام ہے، کیا نام ہے نام بھول رہا ہوں، وہ گئے مزدور تلاش کرنے کے لیے، دیکھا بہت سارے مزدور بیٹھے ہیں، لیکن یہ مزدور قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ہاتھوں میں لوٹا ہے۔ جب نظر پڑی تو وہ بھی بزرگ تھے، کہا اے بابو مزدوری کرو گے؟ کہا مزدوری کروں گا۔ کہا لیکن شرط ہے، آپ کی مزدوری کروں گا لیکن شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہا نماز کے وقت میں نماز بالکل اطمینان سے پڑھوں گا، آپ مجھے پریشان نہیں کریں گے، اور میری مزدوری اتنی ہے۔ کہا مجھے منظور ہے۔ لے کے چلے گئے، مزدوری کیا، اکیلے ہی سارا کام کر دیا، گاڑا بھی بنایا، مسالہ بھی بنایا، اور اینٹ بھی جڑ گئی، سب کچھ ہو گیا، اور اتنا کام جو 10 آدمیوں کا کام ہوتا ہے۔ شام کو دیکھا انہوں نے کہ یہ تو اکیلا بندہ، مسالہ بنایا اسی نے، اور دیوار بھی جوڑ دیا، 10 آدمیوں کا کام ہے، تو یہ پریشان۔ مزدوری زیادہ دیا، کیا نہیں جو طے ہے وہی مزدوری میں لوں گا، تو مزدوری رخصت ہو گیا۔ دوسرے دن پھر گئے، کہا مزدوروں نے کہ وہ ہفتے میں صرف ایک دن مزدوری کرتا ہے، اب فلاں دن ہی آپ سے ملاقات ہوگی۔ چنانچہ اس کا انتظار کیا، پھر اسی دن پہنچے اور اس مزدور کو لے کر آئے۔ جب مزدوری کو لے کر آئے، اس ہفتے کا پلان بنایا کہ میں چھپ کر دیکھوں گا کہ آخر اتنا بڑا کام کیسے کر لیتا ہے بندہ اکیلے،
मसाला खुद बनाना, ईंटों को जोड़ना, सब कुछ करना कैसे कर लेता है? चुनाचे छुप कर देखते रहे। मसाला बनाया और ईंटों को इशारा किया, ईंटें लग रही हैं, मसाला लग रहा है, सब काम हो रहा है। पिछले हफ्ते से भी ज्यादा का काम इस बार किया। उसके बाद मजदूरी बढ़ाकर देना चाहकर नहीं, मजदूरी जो तय है वही मजदूरी लूंगा। चुनाचे वो मजदूरी लिया, रवाना हो गया। फिर तीसरी मरतबा गए, देखा तो मजदूरों से पूछा कि वो मजदूर कहाँ है? कहा वो बीमार पड़ गया है, बीमार पड़ गया है, फला झोपड़ी में रहता है, फला जगह रहता है, आपको वहीं मुलाकात होगी। चुनाचे वहां गए, वहां देखा तो वो झोपड़ी, टूटी फूटी सी झोपड़ी, उसमें बीमारी की हालत में पड़ा है। बातचीत हुई, बातचीत होने के बाद लंबा वाक़या है, मैं मुख्तसर बता देता हूँ, फिर कभी इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो इस वाक़े को मुकम्मल बयान कर दूंगा। अपनी सारी बात रख दी, अब कह दिया कि जब मेरी मौत हो जाए तो आप अपने हाथों से मुझे कफन दफन कर देना। कफन भी ये मेरी चीज़ है, इससे कफन, कफन कौन सा? पुराना कपड़ा जो मेरा है उसी में कफनाना है। उन्होंने कहा नहीं, मैं नया कफन लेके पहनाऊंगा। बोले नहीं नहीं नहीं, नए कपड़े तो जिंदों पर अच्छे लगते हैं, मुर्दों पे पुराना भी लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहां नहीं पूछेगा कि तुम पुराने कपड़े में आए हो कि नए कपड़े में आए हो, मेरा अमल मेरे साथ जाएगा। और कहा कि जो मेरे कब्र खोदेगा उसको ये सामान दे दीजिएगा उसके मजदूरी में, और ये अंगूठी और ये मेरा लोटा मेरे वालिद साहब को पहुंचा दीजिएगा। क्या तुम्हारे वालिद से मुलाकात कहाँ होगी? कहा जब वो कहीं सफर पे निकले तो आप उनसे मुलाकात करें। चुनाचे गए, सफर पे निकलने वाले थे कि आवाज दिया, हारून रशीद रुको, तुम्हें एक सामान देना है। अंगूठी दिखाया, पहचान लिया कि ये अंगूठी तो मेरे बेटे की है। कहा ठीक है, तुम मेरे महल में रुको, मैं आता हूँ तो काम करके फारिग होता हूँ तो मैं तुमसे बात करता हूँ। आए, फारिग होकर के पूछा कि मेरा बेटा कैसा था, सारा वाक़या बताया कि आपका बेटा तो इतना बड़ा बुजुर्ग था, इतना बड़ा मुत्तकी था, सारा वाक़या बता दिया। सारा वाक़या बताने के बाद कहा उसको नहलाया किसने? उसको नहलाया किसने है? कहा कि मैंने नहलाया है। कहा मेरे करीब आओ, हाथों को पकड़ा है, हाथों को चूमा है। इतना बड़ा बादशाह हाथों को चूमा है कि इन हाथों ने मेरे बेटे को नहलाया है, सिर्फ इस वजह से कि मेरा बेटा कामयाब है। सब बेटों में मेरा वो बेटा कामयाब है, मुझसे भी ज्यादा कामयाब मेरा बेटा रहा, मैं कामयाब नहीं रहा। मेरा बेटा अल्लाह के करीब रहा, मैं तो अल्लाह से दूर हूं। तो मेरे भाई हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, हमारे अमल जाएंगे, हमारे अखलाक जाएंगे, हमारे किरदार जाएंगे। अहद करके उठें कि हम किसी को गाली नहीं देंगे इंशाअल्लाह। बोलिए, जोर से बोलिए इंशाअल्लाह, किसी को गाली नहीं देंगे। मोमिन की शान नहीं कि वो किसी को गाली दे, मोमिन की शान नहीं, मुसलमान की शान नहीं वो किसी को गाली दे। गाली देने वाले के सामने अपनी जबान बंद कर ले, धोखा देने वाले को धोखा दे, मोमिन की शान नहीं। फसादियों के साथ फसाद करे, मोमिन की शान नहीं। हम अपने अखलाक को, अपने किरदार को, अपने मामलात को सुधारें और अल्लाह के वास्ते एक दूसरे को धोखा न दें। अल्लाह हमें समझ अता फरमाए। आज के दिन आखिरी पैगाम आपके साथ यही है हमारा कि अल्लाह के वास्ते किसी को धोखा न दीजिए, किसी को गाली न दीजिए। यहाँ से ये बात गिरह लगा कर जाइए कि इंशाअल्लाह आज के बाद से किसी को गाली नहीं देंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे इंशाअल्लाह। घर में अपने बच्चों के साथ मोहब्बत से पेश आएंगे इंशाअल्लाह, अपने बाल बच्चों के साथ मोहब्बत से पेश आएंगे इंशाअल्लाह, अपने वालिदैन की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, अपने रिश्तेदारों का ख्याल करेंगे इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह ने
چاہا تو ہم ان تمام باتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ ذریعہ آخرت اور ذریعہ نجات بن جائے گا. اللہ تبارک تعالی ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت پڑھ لے بھائی.